والعاقبۃ للمتقین وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ کہہ رہے ہیں پانچواں رکن اسلام کا یہ حج ہے۔ حج کہتے ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ، سال بھر میں کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع آدمی جو خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، مال کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور اگر عورت ہے تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت سے وہ مکۃ المکرمہ کا سفر کرے، اس کو کہتے ہیں حج، اس کو کہتے ہیں حج۔ یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ اس کی فرضیت حدیث جبریل میں بھی ہے اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ثابت ہے۔ حدیث جبریل میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، آپ لوگوں کو کہا ہے حدیث یاد کرنے کے لیے، کیے ہیں آپ لوگ، سنا رہے ہیں لوگوں کو؟ یاد کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا یا نہیں؟ میری آواز نہیں جا رہی میری؟ شیخ آپ نے کہا تھا کہ ہم مانیٹرز کو بھیج دیں گے، تو باقی مانیٹرز نہیں بھیجے ہیں اب تک، مطلب آیا ہی نہیں گروپ میں۔ جی شیخ آپ نے کہا حدیث تھا جبرائیل شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ آیا نہیں؟ کہیں ملا بھی نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بھیج دوں گا، تو اسی لیے ہم سب منتظر رہ گئے۔ تو کسی نے طلب کیا ہم سے؟ اچھی بات، 10 نمبر ہم اس میں کاٹیں گے۔ شیخ سسٹر عافیہ نے ریمائنڈ کرایا تھا اس بارے میں۔ کیا سسٹر عافیہ نے اس بارے میں ریمائنڈ کرایا تھا۔ کرایا چاہے نہیں کرایا، 10 نمبر ہم آپ لوگوں کا اب 90 نمبر سے امتحان ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حدیث جبریل میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو کہا آپ نے کہ ان تؤمن الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وتقیم الصلاة وتؤت الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ وتحج البیت، کہ تو خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تم اس کے جانب پہنچنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کریں جو اس کے جانب جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ اور ہم نے طاقت اور صلاحیت کے بارے میں بتلا دی کہ آدمی کے جسم میں بھی طاقت ہو، اور اسی طریقے سے جسم میں طاقت کا مطلب اتنا بیمار ہو کہ وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، اٹھ پھر نہیں سکتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی کمزوری اگر ہے تو اس سے حج مانے نہیں ہوگا، وہ جائے گا۔ سواری کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، اتنا کمزور اور لاغر ہے، تو وہ آدمی نہیں کہ اس کی جانب سے حج بدل کیا جائے گا۔ لیکن ایسے ہی بیمار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور حج کرے اس کے جانب سے کوئی دوسرا، تو یہ نہیں چلے گا ایسا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور مال بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، مال بھی ہونا چاہیے، خانہ کعبہ تک آنے اور جانے کی ٹکٹ کا انتظام اور اس کی صلاحیت اور قوت اس کے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے، اگر خاتون ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ محرم اگر نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے اوپر حج نہیں ہے یا عمرہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو حج کی بات ہوئی جی، عمرہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ ایک پر فرض ہے شیخ۔ عمرہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے شیخ۔ عمرہ فرض ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ طے کیجیے۔ نہیں ہے شیخ، کم سے کم ایک بار فرض ہے۔ عمرہ کیا فرض دلیل ہے نہیں۔ اس کی؟
کیا دلیل ہے جی؟ عمرہ فرض نہیں ہے. نہیں ہے تو اس کی نفل کیا ہے. دلیل ہے؟ کیا ہم حدیث جبریل کی دلیل لے سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے فرائض کا ذکر ہے اور اس میں عمرہ کا ذکر نہیں ہے؟ اسی لیے کہا تھا کہ حدیث یاد کیجیے، صرف اسی لیے کہا تھا. جی تو کہا کہ ہم لوگوں کو آج تک ملا ہی نہیں ہے. عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کی دلیل یہی حدیث جبریل ہے کہ اس کے بعض روایتوں میں آتا ہے وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَن تَعْتَمِرْ، اس کا اضافہ ہے، اور یہ کہ تو عمرہ کرے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی فرض ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی فرض ہے. اب یہاں سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، تو یہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے، تو حج بھی ہو جاتا ہے اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے. ورنہ عمرہ جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے. عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، وہ نفل نہیں ہے. ہاں زندگی میں ایک مرتبہ جس نے کر لیا، اب اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو نفل ہے. اب جتنا مرتبہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو جب جب جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یہ حج. زندگی میں ایک مرتبہ، جو آدمی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا ہے اب اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ نفل اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے لگاتار حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کا فائدہ تم کو یہ حاصل ہوگا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی میں ڈال کر کے لوہے کے زنگ کو مٹایا جاتا ہے. لوہا میں اگر زنگ لگ جائے تو اب تو کیمیکلز وغیرہ آ گئے ہیں، اس کو لگا کر کے کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوہار کے پاس اس لوہے کو لے کر جایا جاتا تھا، اور وہ لوہار کیا کرتا تھا جی، اس لوہے کو آگ میں تپا کر کے اس کو پیٹتا تھا ہتھوڑے سے، اور ہتھوڑے سے پیٹ کر کے اس کے زنگ کو ختم کرتا تھا. تو اسی طریقے سے حج اور عمرہ لگاتار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقر و فاقہ بھی اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح سے معاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے اور چھڑایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن زندگی میں انسان کے اوپر، مومن کے اوپر استطاعت اور طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو صرف ایک مرتبہ فرض ہے. یہ ایک مرتبہ فرض ہے. کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ کر لیا ہے تو فرضیت اس سے ادا ہو گئی. اب وہ جتنی مرتبہ کرے گا وہ نفلی ہوگا، وہ نفلی عبادت ہوگی، فرضیت کا مطالبہ اب اس سے نہیں ہوگا. جی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے. کیا روایت ہے؟ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، ہمارے اوپر حج فرض کر دیا گیا، تو حج کرو. فقال رجل، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا پڑے گا کیا ہم کو حج؟ ہر سال حج کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کہا. فسکت، چپ رہے، کچھ نہیں کہا. حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ پوچھنے والے نے 3 مرتبہ پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لو کنت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت،
تو یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتی، یعنی ہر سال تم کو کرنا پڑتا، صاحب استطاعت کو ہر سال مکہ جانا پڑتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے ہر سال اگر کسی کو، کوئی مالدار بھی آدمی ہو، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ ہر سال تم کو حج کرنا پڑے گا تو نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہوتی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج میں صرف مال ہی نہیں لگتا ہے جی، جسمانی طور پر بھی حج کے اندر بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جس میں آدمی کی طاقت کی ضرورت ہے، اور اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہوتی آدمی کے اندر، تو وہ کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ حج کب فرض ہوئی؟ تو اس کی فرضیت کا جو سال ہے وہ سن 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوئی، اس کو یاد رکھیے گا۔ رمضان کب فرض ہوا جی؟ رمضان کے روزے کب ہوئے فرض؟ کب فرض ہوئے؟ آواز میری جا رہی ہے نہیں جا رہی آپ لوگوں کا؟ 2 ہجری میں۔ ماشاء اللہ، کسی نے لکھا ہے 11 ہجری۔ سن 2 ہجری میں۔ اور زکوٰۃ 2 ہجری۔ جی۔ اور یہ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری۔ 9 ہجری میں۔ اس کی فرضیت میں تاخیر کیوں ہوئی جی؟ اس لیے کہ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے، اور مکۃ المکرمہ اس وقت کفار کے قبضے میں تھا، کفار کے قبضے میں تھا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹایا، اور معاملہ جب درست ہو گیا، مکے کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں گیا، تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا، حج کو فرض قرار دیا۔ اسلام کا پہلا حج کے امیر، سب سے پہلے حج کے جو امیر ہیں اسلام کے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے لوگوں کو بھیجا، حج کا امیر بنا کر کے بھیجا کہ آپ لوگوں کو لے کر جائیے حج کرنے کے لیے۔ 300 مسلمان تھے جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو پھر آپ کے جانے کے بعد سورۃ التوبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، تو ان آیتوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا مکہ کہ وہاں آپ جائیے اور جا کر کے یہ اعلان کیجیے۔ وہ اعلان کیا تھا؟ تو یہی 3 اعلان تھے۔ پہلا اعلان، بدعہدی کرنے والوں کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، یعنی جو وعدہ خلافی کرنے والے مشرکین ہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر وہ مکہ خالی کر دیں۔ نمبر 1، یہ پہلا اعلان تھا۔ دوسرا اعلان تھا کہ جو پاسداری، پہلا ہی اعلان کا یہ ایک حصہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ کو نبھانا چاہے، تو جب تک اس کا معاہدہ ہے تب تک وہ وہاں رک سکتا ہے، تب تک وہ رک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا اعلان ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر کے مکۃ المکرمہ میں یہ اعلان کروایا۔ چونکہ مکے میں حج کے موقع سے ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے میں بھی خانہ کعبہ کا حج کیا جاتا تھا، مشرکین خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، تو وہاں پر یہ اعلان کرنا مناسب تھا کہ لوگ وہاں اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور سب کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ اعلان کروایا، اور یہ اعلان وہاں کیا گیا۔ دوسرا اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا،
کوئی بھی مشرک اب آئندہ سال سے حج نہیں کرے گا، اس کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھی مشرک۔ آیت کریمہ نازل ہوئی انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی حدود حرم میں داخل نہ ہوں، حدود حرم میں داخل ہونے سے ان کو منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کا آئندہ کوئی شخص خانہ کعبہ کا بغیر کپڑوں کے یعنی ننگے ہو کر کے طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین کی ایک بری عادت یہ تھی جی کہ خانہ کعبہ کا جب بھی طواف کرتے، مرد اور عورت چاہے کوئی بھی ہو، وہ بغیر کپڑوں کے کرتے تھے، سارے کپڑے اتار دیتے اور اس کے بعد طواف کرتے، اور وہاں پہ تالی مارتے، سیٹی بجاتے، طواف کرتے ہوئے سیٹی بجاتے تھے، تالی مارتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور انہی کپڑوں کو پہن کر کے ہم اللہ کے سامنے کیسے جائیں؟ دیکھیے کتنا بدعقل ہوتا ہے مشرک، کہا کہ ان کپڑوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے پاس کیسے جائیں؟ اسی لیے ہم ان کپڑوں کو اتار کر کے بغیر کپڑے کے جائیں گے جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا، خاندان کا، قبیلے کا بڑا رئیس ہوتا، تو وہ اگر چاہتا کہ کپڑا پہنے تو مکہ کے قریش کے سردار میں سے کوئی آدمی اگر اپنا کپڑا اس کو دیتا تو وہ کپڑا پہن کر کے وہ طواف کر سکتا تھا، نہیں تو باہر سے لایا ہوا کپڑا دوسرے کا خود اپنا وہ خود کا کپڑا پہن کر کے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ مکے کا کوئی سردار یا کوئی آدمی اس کو اپنا کپڑا دے دے تب جا کر کے وہ کپڑا پہن کر طواف کرتا تھا۔ یہ صورتحال تھی اس زمانے میں مشرکوں کی جو وہ خانہ کعبہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ سال حج کے لیے آنا تھا، تو آپ نے 9 ہجری میں، اب کوئی آدمی پوچھے کہ جب 9 ہجری میں یہ معاملات ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں حج کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیج دیا؟ اس سے یہ ہے کہ ہم حج میں تاخیر کر سکتے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود بھی۔ میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی استطاعت اور طاقت رکھی ہے جی، اور بس مال ہے، تو حج کرنے میں اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، صحیح حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعہ، جس آدمی کے پاس وسعت ہے یعنی مالداری ہے اور طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے اور مالداری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، فلم یحج، اور وہ آدمی حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس بات کی پرواہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودی اور نصرانی کے برابر قرار دیا ہے۔ اور یہ بر صغیر میں خاص طور پر یہ چلن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ تو زندگی کا آخری کیا جانے والا کام ہے، یعنی انتظار کر رہے ہیں حج کر کے آ جائیں گے، اب بس مرنا باقی رہے گا، اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، جتنا گناہ کرنا ہے سب کر لیتے ہیں ابھی، اور کر ور کر کے ایک مرتبہ جا کر کے حج کر کے سب معاف کروا کے چلے آئیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے۔ کب کون مرے گا کس کو پتا ہے؟ حج سے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، لیکن حج کرنے کی موقع توفیق ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی کوئی ایسی بیماری آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ آدمی حج کرنے کے لیے نہ جا سکے، رہ جائے گا، اور پھر وہ اس وعید میں آئے گا کہ تمہارے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، اس کے باوجود تم نے حج نہیں کیا۔ لہذا جان بوجھ کر کے انسان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر ابھی ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ سب ہم کر کے جائیں گے، تو حج سے یہ چیزیں روکنے والی نہیں ہیں، حج سے یہ چیزیں روکنے والی نہیں ہیں۔ یا کسی لڑکے کے پاس اگر پیسہ ہو گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ابا امی حج نہیں کیے ہیں تو ہم کیسے حج کریں گے؟ تو بھائی ابا امی ہی کو کرا دو، تمہارا احسان ہوگا، انہی کو کرا دو۔
یا اتنا پیسہ کر لو کہ والد والدہ دونوں کو لے کر چلے جاؤ، یا اس سال ان کو بھیج دو، آئندہ سال تم جاؤ، لیکن جاؤ۔ یعنی یہ کہے کہ ابا امی کو کرا بھی نہیں رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کیے ہیں تو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ارے بھائی وہ نہیں کیے، ان کے پاس نہیں تھا پیسہ، تمہارے پاس ہے، تم کرو۔ ہاں تم اگر والد والدہ کو کرا دیتے ہو تو تمہارے اوپر احسان ہے، تمہارا احسان ہوگا، اور تم کو یہ تمہارے لیے نیکی کا کام ہوگا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے مانے جاؤ گے۔ لیکن ان کو بہانہ بنا کر کے تم نہیں حج کر رہے ہو، یہ اب اگر کوئی جوان آدمی چلا جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، ابھی کیا ضرورت تھی حج کرنے جانے کی، ابھی عمر تمہاری نکل گئی تھی۔ اور یہی سوچ کر کے کتنے کروڑ پتی لوگ ایسے ہیں، اچانک موت نے ان کو دبوچ لیا اور جائیداد ان کی رکھی کی رکھی رہ گئی، حالانکہ 3 سے 4 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے۔ اب تو کچھ مہنگا ہو گیا، لیکن پہلے اس سے بھی سستا میں ہوتا تھا۔ بہرحال لہذا جان بوجھ کر کے کسی آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ اس کے بعد کہا حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع مانے الوداعی حج۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 1,24,000 سے زائد افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے، اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ ایام حج کب سے کب ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ایام حج کو سمجھنے سے پہلے اشہر حج کو سمجھیے۔ اشہر حج مانے حج کا مہینہ کون کون ہے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس کو کہتے ہیں اشہر حج۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہر حج، یہ حج کے مہینے۔ یعنی جو آدمی حج کرنے کے لیے حج کرنا چاہتا ہے اس کو انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھنا پڑے گا۔ کوئی ابھی حج کرنے کے لیے چلا جائے تو حج اس کا نہیں ہوگا۔ حج کرنا ایک مخصوص دنوں کے اندر ہے، اشہر حج میں حج کا احرام باندھنا ہے۔ تو اشہر حج کون ہے؟ شوال جو عید والا مہینہ ہے، روزہ کے بعد، رمضان کے بعد، ذی قعدہ اس کے بعد کا مہینہ، اور ذی الحجہ جو بقرعید کا مہینہ ہے۔ یہی 3 مہینے ہیں حج کے۔ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور شروع کے 10 دن بھی نہیں بلکہ 9 دن عرفہ میں پہنچنا ضروری ہے حج کرنے کے لیے۔ بہرحال یہاں انہوں نے کہا ایام حج۔ اب ایام یعنی دن کون کون ہے؟ تو ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ اس کے بعد 9 تاریخ یوم عرفہ، 10 تاریخ یوم النحر، اور 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ سب کا الگ الگ نام ہے۔ 9 تاریخ یوم الترویہ، 8 تاریخ یوم الترویہ، 9 تاریخ یوم عرفہ، 10 تاریخ یوم النحر جس دن قربانی ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ جو بقرعید کا دن ہے، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ ایام تشریق، یہ ایام حج ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ہیں۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کہلایا جاتا ہے، مینا میں جا کر کے حاجی رکے گا۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کر کے حاجی رکے گا، اور 10 تاریخ کی رات کو مزدلفہ میں گزارے گا، اور 10 تاریخ کا دن جو ہوگا وہ یوم النحر ہوگا، اور 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہوگا، یہ راتیں مینا میں گزارنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے اس طرح سے کہ حاجی ہندوستان وغیرہ سے جو جائیں گے تو حج تمتع یہ لوگ کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے عمرہ کی نیت کر کے وہ نکلیں گے، اور جب میقات پہنچیں گے تو عمرہ کی نیت کریں گے، لبیک اللہم عمرتن یہ کہہ کر کے مکہ پہنچے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنا بال، اگر مرد ہے حج کرنا ہے اس کو تو بال چھوٹے کروا لے گا پورے سر سے، یا اگر بہت دن ہے، ابھی 1 مہینہ ہے حج کے لیے، تو بال اگر منڈوانا چاہے تو منڈوا لے گا عمرہ کرنے کے بعد۔ لیکن بال چونکہ جلدی نکلیں گے نہیں، اس لیے اگر کینچی سے چھوٹا کروا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے عمرہ میں۔ اور خاتون کیا کرے گی؟ اپنی چوٹی سمیٹ کر کے چوٹی کے نوک سے جو ہے نا وہ 1 انگلی کے پور کے برابر اپنے بالوں کو کاٹے گی،
یہاں سے مکہ پہنچے گی، مکہ پہنچنے کے بعد یا حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ پہنچ کر کے طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر کے حلال ہو گئے وہ۔ اب اس کے بعد احرام اتار دیں گے۔ اب احرام کی حالت میں جو پابندی تھی، عمرہ کرنے کے بعد وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب خوشبو لگا سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اور اگر کوئی دوسرے کام ہو، بیوی اگر ساتھ ہے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ احرام کی پابندی سے نکل گیا۔ اب اس وقت تک آپ کو مکے میں رہنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے پھر سے غسل کر کے حج کا احرام وہاں سے باندھنا ہے، لبیک اللہم بحجن یہ کہتے ہوئے مینا کی جانب جانا ہے، اور مینا پہنچ کر کے وہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یا ظہر سے شروع کرے گا۔ ظہر کہاں؟ مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ نمازیں کہاں پڑھے گا؟ مینا میں۔ اب فجر پڑھنے کے بعد مینا سے نکل کر کے، یہ 9 تاریخ ہو گیا، مینا سے نکل کر کے وہ جائے گا کہاں؟ عرفہ۔ عرفہ کے میدان میں دن بھر رہے گا، سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ سے باہر نکلے گا، اور نکلنے کے بعد مزدلفہ میں آ کر کے رات گزارے گا۔ پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے جب سفیدی ہو جائے تھوڑی، یعنی آسمان صاف ہو جائے، تو وہاں سے وہ نکلے گا مینا کی طرف، اور یہاں آ کر کے کنکری مارے گا جمرہ کو، ایک جمرہ کو کنکری مارے گا، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو مکے سے قریب ہے، اس کو ایک کنکری مارے گا، 7 کنکریاں۔ کنکری مارنے کے بعد وہاں سے اگر قربانی کا جانور وہ قربانی کرے گا، یا نہیں تو جس کو اس نے پیسہ دیا ہے وہ اس کے قربانی کریں گے، اور اس کے بعد وہ بال کٹوائے گا اپنے، اور بال کٹانے کے بعد طواف کرے گا، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں۔ طواف اور سعی جب کر لے گا تو اب وہ حلال ہو گیا، اب وہ حلال ہو گیا، احرام کی پوری پابندی سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد 10 کی یعنی 11 کی رات، 12 کی رات اور 13 کی رات اس کو مینا میں گزارنی ہے۔ مینا میں یہ راتیں جب وہ گزار لیا تو اب اس کا حج مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا حج کا طریقہ جی؟ جی شیخ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ حج کے اقسام پڑھیں گے۔ حج کے اقسام کیا کیا ہیں، کتنے طرح کے حج ہوتے ہیں؟ حج افراد، حج قران، حج تمتع، یہ 3 قسم ہے حج کی۔ حج تمتع کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلا دیا، قران اور افراد کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ کل بتلائیں گے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔